روزے کی حالت میں انسانی جسم کن مراحل سے گزرتا ہے؟ رمضان کے دوران مسلمان سورج کے نکلنے سے ڈوبنے تک روزہ رکھتے ہیں۔ اس مہینے کے دوران قدرتی طور پر جسم ڈیٹاکس ہوتا ہے، جس کا مطلب غیر ضروری اور مضر صحت اجزاء جو جسم میں موجود ہوتے ہیں وہ ان کی صفائی ہوتی ہے قدرتی طور پر، اور باڈی ریوائٹلائز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب قدرتی طور پر طاقتور ہونا، تندرست اور توانا ہونا، اور جسم کی مکمل صفائی ہوتی ہے۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب آپ اچھی خوراک کھاتے ہیں۔ افطار میں پوری کوشش کریں تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، اور کوشش کریں افطار سے سحری تک جتنا ہو سکے پانی پئیں۔ رمضان عبادات کا مہینہ ہے، جس کا مطلب سارا دن اور رات مسلمانوں کا عبادت میں گزرتی ہے۔ اپنی عبادتوں کو مکمل طریقے سے سر انجام دینے کے لیے آپ کو رمضان میں 6 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے۔ 6 گھنٹے کی نیند سے آپ اپنی تمام عبادات بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جسم کن مراحل سے گزرتا ہے روزے کے درمیان۔ پہلا مرحلہ، شروع کے چند دنوں میں خون میں شوگر لیول اور بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، اور باڈی اور آپ کا جسم صفائی شروع کر دیتا ہے۔ پہلے کچھ دن مشکل ہوتے ہیں، جیسے کہ سر میں درد، نیند کا کم آنا، چکر آنا اور انتہائی بھوک لگنا۔ دوسرا مرحلہ، اگلے کچھ دنوں میں جسم روزے کا عادی ہو جاتا ہے اور ڈائجسٹو سسٹم، نظام انضام کو آرام ملتا ہے۔ اس کو آرام ملنے کی وجہ سے یہ اپنا کام جسم کی صفائی میں لگاتا ہے اور جسم کے دوسرے کاموں کو بہتر بناتا ہے، اور جسم کو دوبارہ نیا جیسا اور تندرست بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، اس مرحلے میں جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے، دماغ اچھے طریقے سے کام شروع کر دیتا ہے اور جسم طاقت محسوس کرتا ہے۔ روزے کے دوران جسم کی تندرستی کا عمل پہلے سے تیز ہو جاتا ہے اور تمام اجزاء، جگر، گردے، دماغ اور سکن سب صاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ، آخری 10 دنوں میں جسم مکمل روزے کا عادی ہو جاتا ہے اور جسم مکمل طور پر تندرست اور توانا ہو جاتا ہے۔ جسم میں طاقت، دماغ کی یادداشت سب زیادہ ہو جاتے ہیں اور صفائی کا کام ختم ہونے والا ہوتا ہے، اور جسم دوبارہ سے نیا، تر و تازہ اور بہترین کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سارے فوائد تو جسمانی فوائد تھے، اور روزے کے روحانی فوائد تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔